ایک دلیر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لائی تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قومی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ تولتا تھا، اور وہ خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے مجبوراً آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کی نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئی اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کی کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک بچہ تیرے نہر میں داخل ہوگا۔ اگر اس کی منہ کی رال اس بیمار خاتون کی جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب نہر میں بہتی اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازموں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکال کر کھولا گیا اور ملکہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کی دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کی دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعابی دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن سے کوئی بچہ نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کی محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریان بن ولید کی پھوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیزی مصر تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی کرنے سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کی شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہ جا سکا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادی کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کی آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھی، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطابق واضح بات کیا کرتے تھے، جو کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ اور پھر بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہوئی
اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کی دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی۔ آپ دل کھول کر غریبوں پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا تھا۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کی مظالم کو خوب جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور آپ چپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کی ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسری خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا ایک روز فرعون نے بی بی آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو کہ میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہوئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹکراتے ہوئے دینی موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر اور ڈرا دمکا کر موسیٰ علیہ السلام کی دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کی چٹان جیسی مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہتا تھا اور آپ سے کہتا رہتا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کی لافانی محلات پر ایمان تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور حضرت آسیہ کو لٹا کر وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ ایک بڑا پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور اس میں موجود وہ محل جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ کے ساتھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔